لبیک 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 لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و خلیلنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واحشرنا فی زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، آج کہ ہماری تراویح یہ رمضان المبارک کی 7ویں شب ہے اور اس تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت ہوئی، یعنی 8ویں کے آدھے سے 9ویں کے پونے تک یہ سورہ اعراف ہے. تو اس سورت کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی، اور جن لوگوں نے بھی اور ہم سب نے اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھی ہوگی تو سوا پارے کی ترتیب سے اسی سورت کی تلاوت ہوئی ہوگی. یہ سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف کو اعراف کیوں کہتے ہیں؟ اور تو سیدھی بات ہے کہ اس سورت میں ایک جگہ پر اعراف کا تذکرہ ہے. اب یہ اعراف کیا ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول جو زیادہ مشہور اور راجح ہے وہ یہ کہ اعراف دراصل جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے. دیوار کوئی پتلی نہیں، بہت لمبی چوڑی دیوار ہے، جس پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے نام اعمال میں جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی. آخرت کا ضابطہ آپ جانتے ہی ہیں، جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ جہنم میں. یہ اور بات ہے کہ اللہ اس کے ساتھ میں کرم کا رحم کا معاملہ کرے اور اس کے بعد بھی اس کو معاف کر دے تو وہ دوسری بات ہے. لیکن جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی تو ان کو ابتدا میں اعراف یعنی اس دیوار پر رکھا جائے گا. وہ وہاں سے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، وہاں سے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. جنتیوں سے بھی ہم کلام ہوں گے اور جہنمیوں سے بھی بات چیت کریں گے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے اسی صورت میں. البتہ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کے اور ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے. تو چونکہ اس صورت میں اس دیوار کا تذکرہ ہے اس لیے اس صورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے. اس صورت کے بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے میزان عمل کے قیام کو اور اس میں انسان کے اعمال کے تولنے کا ذکر فرمایا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا اور نام اعمال تولا جائے گا، انسان کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. تو اسی نام اعمال کا اور وزن اعمال کا تذکرہ اس صورت کے ابتدا میں اللہ نے کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کا ہونا یقینی ہے. یعنی اعمال کا تلنا اور اعمال کا تولے جانا نیکیوں اور برائیوں کو، یہ یقینی چیز ہے اور ہو کر رہے گا.
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جس کی نیکیوں کا موازین، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ فاولئک هم المفلحون، در حقیقت کامیاب یہی لوگ ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی برائیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، ظلم کیا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ سری کفر تو خیر ہے ہی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باوجود یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کی برائیاں ان کی نیکیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ قرآن کریم نے یہ مضمون کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مشہور سورت بارہ عام کی، جس کی ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں، سورہ القاریعہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ عمدہ عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو اس کا مقام دوزخ ہوگا۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں، یہ بہت ہی اہم اور نازک مرحلہ ہوگا قیامت کے دن، اس لیے کہ اسی پر کسی انسان کی جنت کے اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، تو جہنم میں اس کے فیصلے ہو جائیں گے، اور اس عام اصول کے تحت اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی سفارش اور شفاعت سے یا اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے تو بڑی دوسری بات ہے۔ اس نازک مرحلے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ہماری عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اللہ کے رسول، اگر آپ کو ڈھونڈنا پڑے قیامت کے دن تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پر تمہیں ملوں گا، یا تو حوض کوثر پر ملوں گا جہاں پر اپنی امتیوں کو، پیاسے امتیوں کو میں جام کوثر پلا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، یا پھر میں پل صراط کے قریب تمہیں ملوں گا، یا پھر وہاں ملوں گا جہاں بندوں کے نام اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، بندوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں میں تمہیں نظر آؤں گا، اگر ڈھونڈنا ہے تو وہاں ڈھونڈ دو۔ بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو وزنی بنائے۔ ایک ہے عمل زیادہ کرنا اور ایک ہے عمل وزنی کرنا۔ زیادہ کرنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے پیدا کیا، تم کو زندگی دی، کیوں؟ تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اکثر نہیں کہا، زیادہ نہیں کہا، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو عمل بظاہر زیادہ ہو، اندر سے کھوکھلا ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کپاس ہوتا ہے، کپاس کا ایک بہت بڑا گولا ہو تو اگر اس کا وزن کیا جائے تو نکلے گا ½ کلو، اور دوسرا لوہے کا گولا ہے، اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، کپاس کے گولے کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کو وزن میں ڈال دیا جائے تو وہ 5 کلو کا ہو جائے گا۔ تو اصل عمل میں وزن کا ہونا ہے، عمل میں وزن کا ہونا ہے، اور عمل میں جو وزن آتا ہے وہ انسان کے اخلاص کی وجہ سے آتا ہے، انسان کے اخلاص کی وجہ سے آتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آخر عمل کو تولا کس طرح جائے گا، اس پر محدثین نے، مفسرین نے کافی بحثیں کی ہیں اپنی جگہ پر، اب بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں،
اس زمانے میں تو خیر کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں، بخار نظر نہ آنے والی چیز ہے، اس کے باوجود اس کو تولا جاتا ہے اور اس کو ماپا جاتا ہے کہ 102 ڈگری ہے یا 101 ڈگری ہے یا 100 ڈگری ہے، وہ سب دیکھا جاتا ہے۔ تو عمل بھی دیکھنا، اور وہ بھی اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، کوئی اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے صاحب اعمال کو تولا جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں خود عمل کو تولا جائے گا۔ جو بھی شکل ہے، والوزن یومئذ الحق، اتنا پکا ہے کہ وہاں حساب ہوگا اور وہاں پر اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ٹانگیں ظاہر میں کتنی پتلی ہیں، دبلے پتلے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، فرمایا کہ کتنے چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والے ہیں، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ احد پہاڑ 7 کلومیٹر کا تقریباً پہاڑ ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو فرمائے کہ عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے ہیں اور چھوٹے سے ہیں، لیکن جب ان کو تولا جائے گا تو ان کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی بڑھ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث جس پر امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کو ختم کیا ہے، بہت مشہور ترین روایت ہے، جس میں کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کلمے پسند ہے کا مطلب کلمات کا پڑھنے والا پسند ہے، اور کلمات کا پڑھنے والا محبوب ہے۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، بہت آسانی سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہلکے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وزن اعمال کے اندر بھی ہلکے ہوں گے، نہیں، وہاں پر تو بہت بھاری ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹے سے دو کلمے 2 سیکنڈ میں پڑھ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے یہاں کتنا عظیم ثواب رکھتے ہیں اور کتنا وزن رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے پڑھنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور چیز کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے بزرگوں اس بات کا عہد کرے، وعدہ کرے انشاءاللہ آج سے صبح شام کم از کم دل میں 1 مرتبہ ہی صحیح 100 مرتبہ تو ہم یہ کلمات ضرور پڑھیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ وقت لگا کر دیکھیں، بلکہ ابھی آپ سن رہے ہیں تو سنتے یا سننے کے بعد آپ وقت لگا کر اس کو پڑھیں، 3 سے 4 منٹ کے اندر یہ 100 مرتبہ کی تعداد میں ہو جائیں گے، اور دنیا اور آخرت کی خیر کثیر آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، آدھا پلہ بھر جاتا ہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ، اور پھر اس کے ساتھ میں الحمدللہ کہے تو باقی آدھا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ مل کر زمین اور آسمان کے درمیان کی جو خلا ہے، نظر نہ آنے والی خلا، اس کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے ابو داؤد کی، ترمذی اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں، دھیان سے سنیے، میزان عمل میں حسن خلق کے برابر، اچھے اخلاق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ شریعت کا سب سے وزنی عمل جو میزان میں ہوگا، بھاری ہوگا، جو وزن کو، نام اعمال کو جھکا دے گا، پلڑے کو جو جھکا دے گا، وہ کون سا عمل ہوگا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تلاوت، تہجد، کیا؟ حالانکہ بڑے بڑے اعمال ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی عمل میزان عمل میں جو ہوگا وہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اپنے معاشرے میں، پڑوسیوں کے ساتھ میں، لوگوں کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آنا۔ حسن اخلاق کا مطلب کیا؟
دوسروں کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا، اور اپنی خیر کو، اپنے فوائد کو ان پر لٹانا۔ انسان ہے، تکلیف تو ہوتی ہی ہے، خصوصاً رشتہ داروں کی طرف سے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کو برداشت کرنا، اپنے اچھے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور قیامت کے دن نام اعمال میں سب سے وزنی چیز ہوگی۔ اللہ، اسی طرح ایک اور آپ کو عمل بتلاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ایسے دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں ہے، لیکن میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو جاننے کی چیز ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ نہیں کہ جاننا چاہیے اور ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا دو چیزیں بتلاتا ہوں، کرنے میں بہت آسان، بہت ہلکی، لیکن جب ثواب کے لیے ان کو تولا جائے گا، میزان عمل میں رکھا جائے گا تو بہت بھاری، سب سے زیادہ بھاری۔ فرمایا ایک تو اچھے اخلاق، دوسرے کیا فرمایا؟ دھیان سے سنو، زیادہ تر خاموش رہنا۔ خاموش رہنا یعنی بلا ضرورت کلام نہ کرنا، ہاں، بلا ضرورت بات نہ کرنا۔ ہم تو ایسے آدمی کو مغرور سمجھتے ہیں، یہ مغرور ہے اور اپنے آپ کو زیادہ شانہ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ زبان آفتوں کی جڑ اور مصیبتوں کی گویا ابتدا ہے یہ، ہاں۔ جب یہ نکلتی ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آفات اور بلایا اور مصیبتیں ساتھ لے کر آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا خاموش رہنا سیکھو۔ خاموش رہنا یہ وہ عمل ہے جو میزان عمل میں بہت ہی بھاری ہوگا۔ امام احمد نے مسند احمد، جن کی بہت مشہور کتاب ہے، انہوں نے اپنی دوسری کتاب، کتاب الزہد میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ وہاں کوئی شخص خوف خدا سے رو رہا تھا، تو جبریل امین نے فرمایا انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا، نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقہ، تلاوت، سب کا وزن ہوگا، مگر خدا اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اندر سے نکلا ہو۔ ایسی کئی روایتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے میدان محشر میں شخص حاضر ہوگا، اس کا نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا، تو اس کے اعمال میں نیکیاں بہت کم، گھبرا جائے گا کہ ہلاک ہونا ہے، نیکیاں بہت کم ہیں۔ اچانک ایک بادل آئے گا، بادل کی طرح ایک چیز آئے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں گر جائے گی، اور اس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو اس کو بتلایا جائے گا یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے، یہ تیرے اس عمل کا پھل ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام اور مسائل بتاتا تھا اور سکھاتا تھا، اور نماز کیسے پڑھنی اور روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی، اور یہ جو تو لوگوں کو مسائل سکھاتا تھا، بتاتا تھا نا، ہاں، تو یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا، تو جس شخص نے اس پر عمل کیا ان سب کے عمل میں تیرا بھی حصہ لگا دیا گیا۔ اس طرح سے اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اور کئی روایتیں ہیں، میں نے تو صرف بطور نمونے کے آپ کے سامنے کچھ اعمال پیش کیے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علماء کی روشنائی، جس قلم سے وہ لکھتے ہیں نا، تو قلم کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین لکھے ہیں، اور ساتھ ہی شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا۔ ایک طرف علماء کے خون کی روشنائی، دوسری طرف شہیدوں کا خون، تو شہید ہوتا ہے، کیا اللہ اکبر، کیا اس کے فضائل ہیں اور کیا اس کا ثواب ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔
اس کے علاوہ آپ نے وہ بہت مشہور حدیث سنی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا، جس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ بطاقہ کا مطلب ہوتا ہے پرچہ، پرچہ اسے کہتے ہیں نا، کاغذ کا ٹکڑا۔ وہ ترمذی شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ایک آدمی کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے 99 اعمال، 99 نامہ اعمال، دفتروں کے دفتر کہے کہ نیکیوں کے نہیں، گناہوں کے، اور ہر نام اعمال اتنا طویل ہوگا جہاں تک نگاہ جاتی ہوگی، تا حد نظر، ایک دفتر پھیلا ہوا ہوگا اور سب کے سب کیا ہے؟ برائیاں ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا ان نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تیرا ہی عمل ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہو کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی لکھ دیا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کہا کہ نہیں میرے پروردگار، جو کچھ لکھا ہے صحیح ہے اور یہ سب میری برائیاں ہیں، میرے گناہ ہیں۔ اور وہ سمجھے گا کہ ہلاک ہونا تو یقینی ہے، جہنم کا فیصلہ تو یقینی ہے، نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج واقعتاً کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہاں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس موجود ہے۔ کہیں کسی کونے سے، کھدڑے سے ایک چھوٹا سا پرچہ نکلے گا، 99 دفتر ہیں، 99 دفتر دور دراز تک پھیلے ہوئے، تا حد نظر پھیلے ہوئے، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پرچہ کسی کونے سے نکلے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، اللہ کا نام اس پر لکھا ہوا ہوگا، لیکن بہرحال چھوٹا سا پرچہ وہ سمجھے گا، یہ ایک طرف تو اتنے لمبے چوڑے دفتر ہیں گناہوں کے، اور ایک طرف یہ نامہ اعمال میں ایک چھوٹی سی پرچی نکلی ہے، کیا وزن ہوگا اس کا؟ لیکن پتہ نہیں اس اللہ کے بندے نے کس اخلاص کے ساتھ میں وہ کلمہ پڑھا ہوگا، جب اس کو نامہ اعمال میں رکھا جائے گا نیکیوں کے پڑھنے میں، تو وہ نیکیوں کا پلڑا جھکنا شروع ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا اوپر آنا شروع ہو جائے گا، ہوتے ہوتے وہ برائیوں کا پلڑا ہواؤں کے اندر اڑنا شروع ہو جائے گا اور نیکی والا پلڑا بالکل اخیر تک نیچے جھک جائے گا، اور اس طرح سے اس کی مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس واقعے کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو بزرگوں، یہ ہیں اعمال جن کے ذریعے سے انسان کا نام اعمال وزنی ہوتا ہے، اور یہ ہے آخرت کا ضابطہ اور فیصلہ کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ جنتی ہے، اور برائیوں کا پلڑا اگر جھک گیا تو پھر اصول کے تحت تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن اللہ کسی کی سفارش کو، کسی کی شفاعت کو، یا محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے تو پھر دوسری بات ہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ میں اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، اپنے نبی کی اور اللہ کے نیک بندوں کی ہمیں سفارش اور شفاعت عطا فرمائے۔ یقیناً اس وقت سفارش اور شفاعت بھی اس وقت کام دے گی جبکہ اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے ہو، اور اللہ والوں کی سفارش کا، علماء اور شہداء کی سفارش کا اور شفاعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو عام ہے ہی، ایک شفاعت کبریٰ ہوگی جو تمام امت کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہوگی، اور اس کے علاوہ ایک دوسری شفاعتیں بھی ہوں گی جو اپنے نیک امتیوں کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیجیے گنہگار امتیوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی، اور حضور سفارش اور شفاعت کریں گے اور اللہ رد کر دے ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ لہذا ہمیں بھی امید بالیقین ہے کہ کسی نہ کسی جگہ اللہ کے رحم و کرم میں حضور کی سفارش اور شفاعت میں ہمارا بھی ہاتھ، ہمارا بھی حصہ لگ جائے گا اور ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، آخرت کے احوال ہمارے آسان فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔
آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مشہور قصے کو ذکر فرمایا ہے، جو آپ کے ساتھ جو حالات پیش آئے جنت میں، اور شیطان نے جو ورغلانے کی کوشش کی تھی آپ کو، اور کیا معاملات پیش آئے، اور شیطان کو کس طرح سے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور مردود کر دیا گیا، اس کا تذکرہ اس سورہ اعراف میں ہے۔ ویسے تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، یہاں کچھ تفصیل سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم سب ان کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے سب لوگوں پر، مطلب جو فرشتے تھے اور شیطان، تو ان پر لازم تھا کہ وہ سجدے میں گر جاتے۔ اس وقت تو وہ عزازیل کہلاتا تھا شیطان۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ شریعت محمدیہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، کسی طرح کا کوئی سجدہ کسی مخلوق کو کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ سر بڑا قیمتی ہے انسان کا، ہاں، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے رگڑنا اور سجدے میں جانا اور زمین پر سر رکھنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ سر بڑا قیمتی ہے، ایک اللہ کے سامنے اگر انسان جھکائے تو اللہ اس کو 1000 جگہ پر ٹھوکریں کھانے سے بچاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے انسان کو دیتا ہے نجات۔ بہرحال چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا اس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دریافت کیا، بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو شیطان نے تکبر سے کام لیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور یوں جواب دیا، انا خیر من، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی تو مٹی نہیں ہوتی ہے، جھکتی ہے، وہ نیچے ہوتی ہے، تو میں بڑا ہو گیا، تو میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ شیطان کی مت ماری گئی اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو ورا اور بڑا سمجھا اور سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس تکبر پر اور حکم عدولی پر اور اللہ کا حکم نہ ماننے پر اس کو راندے درگاہ کر دیا اور اس کو آسمانوں سے ذلیل اور خوار کر کے نکال دیا، مردود کر کے اس کو نکال دیا گیا۔ حالانکہ یہ وقت یہ دیکھنا نہیں تھا کہ کون بڑا کون چھوٹا، بلکہ دیکھنا یہ تھا کہ حکم دینے والا کون ہے، اللہ ہے، اور میرے اللہ کا جب حکم ہے تو کیا چھوٹا کیا بڑا، جب اللہ کا حکم ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی ہے اور سجدے میں گرنا ہی ہے۔ تمام فرشتے چلے گئے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، سارے رضوان اور مالک اور جنت کے اور جہنم جتنے فرشتے سب کے سب حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے، سوائے ایک شیطان کے، اس نے انکار کر دیا۔ ایک اللہ والی کا قول ہے، شیطان کا مرتبہ بہت بڑا تھا، بڑا عالم تھا، وہ بڑا زبردست علم تھا، اور عابد بھی بہت بڑا تھا۔ وہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور عارف بھی بہت بڑا تھا، اس کو معرفت بھی بہت حاصل تھی۔ ایک اللہ والے کا کہنا ہے شیطان میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ عین کا مطلب شیطان عالم بھی تھا، فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا، اور عابد بھی تھا، بڑی عبادت کی تھی اس نے، زمین آسمان میں کوئی جگہ اس کے سجدوں سے خالی نہیں تھی۔ عارف بھی بہت تھا، عارف، معرفت، اس کو معرفت بہت حاصل تھی،
حتیٰ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے نکال دیا نا، عین اسی وقت وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور کیا مانگ رہا ہے؟ رہتی دنیا تک کی، قیامت تک کی عمر مانگ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹا بھی اگر باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے نا تو پہلے باپ کا موڈ دیکھتا ہے۔ ابا غصے میں تو نہیں ہے، غصے میں ہوں گے تو پھر وہ انکار کر دیں گے، اس لیے اس وقت نہیں مانگتا۔ پھر دیکھتا ہے کہ ابا موڈ میں کب ہے، ابا کا موڈ کب اچھا ہے، جب دیکھتا ہے کہ خوش ہے تو ایسے وقت میں کہتا ہے کہ وہ مجھ کو ذرا سائیکل چاہیے تھی، یا جو بھی کچھ کو مانگنا ہوتا ہے ایسے وقت میں پیش کرتا ہے۔ لیکن شیطان نے اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ بہت بڑی چیز مانگی، اس کے اپنے حساب سے قیامت تک کی عمر مانگی جو اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ قیامت تک کی عمر مانگی اس نے، اور ایسے وقت مانگی جب اللہ شدید ناراض ہے، شدید غصے میں ہے، اس کو اللہ نے ذلیل کر کے نکال دیا ہے، عین اسی وقت وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا، اسے یہ معرفت حاصل تھی کہ اللہ مغلوب الغضب نہیں ہوتا، اللہ میں انفعال کی صفت نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی متاثر نہیں ہوتی، غصے کی حالت میں اللہ مغلوب نہیں ہوتا جس طرح کا انسان ہوتا ہے۔ اتنی اس کو معرفت حاصل تھی، تو عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ ہاں، کیا نہیں تھا؟ عاشق نہیں تھا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور اپنی جو معشوق کی تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے وہ اس کا عمل بن جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بڑا اور کون چھوٹا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، اللہ کے عاشق تھے، یہ نہیں دیکھا کہ جلتی ہوئی آگ ہے، اللہ کے نام پر اور اللہ کی محبت میں آگ میں ڈال دیے گئے، جانے کو گوارا کر دیا۔ شیطان عاشق نہیں تھا، بہرحال اس نے انکار کر دیا، نتیجے میں آسمان سے نکال دیا گیا ذلیل کر کے۔ تو اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے جو کوشش کی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے، شیطان کسی طرح سے حیلہ کر کے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو اللہ نے جنت میں رکھ دیا تھا، اور ایک آزمائش یہ مقرر کی تھی کہ یہ فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گندم یعنی گیہوں کا درخت تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو شیطان وہاں پہنچا اور انہیں وسوسہ دلایا کہ بھائی یہ درخت ہے، اس کا کھانا کیوں، اس کا پھل کیوں نہیں کھاتے تم؟ بولے اللہ نے منع کر دیا۔ بولے کیوں منع کیا؟ معلوم ہے یہ درخت وہ ہے جس کا انسان اگر دانہ کھا لینا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، وہ کبھی جنت سے نکلے گا نہیں۔ وہ اللہ پاک نے اسی لیے تم کو منع کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ نہ رہو، تاکہ تم ہمیشہ نہ رہو۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، شیطان نے کہا تھا، سورہ طہ میں 16ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہلے یہ گیا، آپ اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ حضرت حوا کے پاس گیا، ان کو ورغلایا، وہ بھی جنت میں ہمیشہ رہنے کے شوق میں اس کی باتوں میں آ گئی، اور حضرت حوا کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کو کھا لیا۔ شیطان نے بھی زور لگایا پورا، وقاسمہما، قسم کھائی اس نے اللہ کی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہیں ایک بہت ہی راز کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اگر اس درخت کا کھانا تم نے کھا لیا، اس درخت کا پھل اور دانہ چکھ لیا تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ وقاسمہ، قسم کھا کے کہا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ شیطان گیا کس راستے سے گیا؟ حضرت حوا، عورت کے راستے سے۔ آپ کو یہ بات بتلاؤں میں، آج باطل زیادہ تر جو لوگوں پر حاوی ہو رہا ہے وہ عورتوں کے راستے سے، مستورات کے راستے سے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، بچوں کے راستے سے اور مستورات کے راستے سے۔ اس لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل پر، ہمارے بچوں پر اور ہمارے عورتوں پر۔ یہ سادے ذہن کی ہوتی ہے، باطل کی
لفاظی میں اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں بہت آسانی کے ساتھ پھنس جاتی ہے اور اپنا دماغ ان کے حوالے کر دیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ مردوں کے ذہن بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ باطل ہمارے گھروں میں مستورات کے راستے سے آ سکتا ہے، بچوں کے راستے سے آ سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا، اس دانے کو چکھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی اور اللہ نے جنتی لباس ان کے بدن سے اتار دیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اب پورے برہنہ ہو گئے، وَبَدَتْ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے انہیں پکار کر فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ نے دریافت کیا، اللہ نے انہیں پکار کر فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر تم اس کے جھانسے میں کیسے آ گئے؟ آ گئے؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ میں اس کی باتوں میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے تیری قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، خود قرآن کہتا ہے اس نے ان کے سامنے قسم کھائی، اے اللہ اس نے تیرے نام کی قسم کھائی، مجھے نہیں لگا کہ کوئی شخص تیرے نام کے ساتھ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، میں اس کے جھانسے میں آ گیا۔ بہرحال فوراً توبہ پہ آ گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دیکھیے بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں خطا ہوئی تھی، فوراً اعتراف کیا اپنی خطا کا اور کہا کہ میرے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے ہمیں۔ تو یہ ہے پیغمبرانہ نصیحت، یہ ہے اللہ والوں کی عادت کہ جب ان سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل شیطان کس طرح سے اپنی بات پر جمع رہا، اڑا رہا اور کس طرح سے تکبر میں مبتلا رہا اور توبہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، وہ بھی ہمارے سامنے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، البتہ شیطان کو بھی ساتھ میں اتار دیا الگ سے، لیکن اس کو ذلیل کر کے اتارا اور ان دونوں کو بھی دنیا کے اندر اتار دیا گیا۔ شیطان کو مردود اور راندے درگاہ کر کے ذلیل کر کے نکال دیا گیا، اور ان دونوں کو حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی دنیا میں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب تھی، ایک سسٹم، ایک نظام اللہ کو چلانا تھا کہ بنی انسان کی نسل کا اور قیامت تک کے لیے اس دنیا کو آباد کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیج دیا، اتار دیا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کا ایک سلسلہ چلا۔ یہ واقعہ ہے، قرآن کریم نے یہاں پر کچھ تفصیل کے ساتھ میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں پارے میں بلکہ 8ویں پارے کے اخیر سے ہی مختلف انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی کیسے خیرخواہی کی اور کیسے ان کو نصیحت کی، کیسے اللہ کی طرف بلایا، قوم کا جواب کیا رہا، اور نتیجتاً چونکہ نہیں مانا لہذا نتیجتاً قوم ہلاک ہو گئی، اور کس طرح سے ہلاک ہو گئی اس کی کچھ جھلکیاں قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا قرآن کریم نے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے، ان کا تذکرہ ہوا، اور تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر ایک نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ معدود چند لوگ، تھوڑے لوگ دین میں داخل ہوتے تھے،
اور قوم کا بڑا حصہ انکار کرتا تھا اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر دنیا سے نیست و نابود اور فنا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو البتہ قرآن کریم نے کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ قصہ قرآن کریم کے کئی پاروں میں ہے، یہاں پر بھی ہے، 16ویں پارے میں بھی ہے، 19ویں پارے میں بھی ہے، اور بھی کئی جگہوں پر 20ویں پارے میں بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیا جواب دیا اور آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا معاملات ان کے پیش آئے آپ کے ساتھ میں، قرآن کریم نے ان کے بڑے حصے کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ایک تو فرعون نے کیا کیا، پھر آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا، کس طرح کی وہ جہالت کی باتیں کرتے تھے، ان کا بھی یہاں پر تذکرہ ہوا۔ اور یہاں پر قرآن کریم نے اس مشہور واقعے کو بھی ذکر کیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے اور ہم کلام ہونے کے لیے، اور وہاں پر آپ نے درخواست کی تھی، اے میرے رب، میں تجھ سے ہم کلام تو ہوتا ہوں، تیرا کلام میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، لیکن مجھے شوق ہے کہ میں تجھے دیکھوں، مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے۔ فلما تجلی ربہ، اللہ نے پہلے تو سمجھایا اللہ پاک نے کہ موسیٰ تم ان آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق میں، اللہ کی محبت میں اتنے تڑپ گئے کہ نہیں اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن چلو تمہاری تسلی کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پر ایک تجلی ڈال رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی ایک خاص قسم کی تجلی کی ایک جھلک اس پہاڑ پہ ڈالی، پورا کے پورا پہاڑ، طاقتور پہاڑ، پتھروں کا پہاڑ ذرہ ذرہ بن کر ہوا میں اڑ گیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہو گیا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آ گئے، سبحانک سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ معاف کر دے، تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع ہوتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ تو سعادت کسی اور کے مقدر میں لکھی گئی ہے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی میرا دیدار کر سکتا ہے، ہاں میں اسے اپنے عرش پر بلاؤں گا اور اسے اپنا دیدار کراؤں گا، وہ کوئی اور ہے جس کے مقدر میں یہ سعادت لکھ دی گئی ہے، تمہارا یہ مقام نہیں کہ تم میرا دیدار کر سکو، ہاں ہم کلامی یا تمہارے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے براہ راست بات کرتے تھے، کیسے؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیا اس کی کیفیت ہو سکتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، لیکن دیدار صرف ایک نبی کو، نبی آخر الزمان کو، میرے اور آپ کے نبی کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے جب آپ عرش پر جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ قیامت کے دن تو اللہ تمام مومنین کو دیدار کرائے گا اپنا، اور جنت میں تو بار بار دیدار ہوگا، جتنے اللہ کے قریب ہوں گے بندے، اولیاء اللہ ہوں گے، اللہ اتنا زیادہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں اپنے کرم سے، فضل سے ہم کو بھی شامل کر دے جن کو اللہ دن میں 2 بار اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر آگے چل کر بنی اسرائیل کی کچھ جہالتوں کا بھی تذکرہ ہے، ایک بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، پھر اس پر کیا سزا بھی ان کو، اور بنی اسرائیل کو اس جرأت کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور لیکن یہ خواہش جو کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی، اللہ کی محبت میں کی تھی، اور انہوں نے عناداً اور تکبراً کی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان سے بجلی آئی اور سب کو ہلاک کر گئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، یہاں پر وہ بھی تذکرہ ہے۔ اور وہ مشہور قصہ پانی مانگنے کا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، وہاں سے چشمے نکلیں گے، اور بنی اسرائیل کو پانی کا انتظام کیا گیا، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم نے یہاں کیا ہے۔ بعد ازاں بنی اسرائیل کے ایک مشہور قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میں اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، سمندر کے کنارے رہتی تھی، جیسے یہ ہمارا کوکن ہے نا سمندر کے کنارے، اسی طرح سے سمندر کے کنارے وہ بستی تھی، ایلیا نام تھا غالباً اس کا، اور وہ مچھی مار لوگ تھے۔ کون تھے؟ مچھی مار۔ اس زمانے میں ٹالر تو تھے نہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ
پرسنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں جس سے جا کر لوگ شکار کرتے ہیں آج کل. اس زمانے میں ایسا تو کچھ تھا نہیں. ممکن ہے کشتیوں کے ذریعے سے یا سمندر کے کنارے کچھ شکار کر لیتے ہوں. تو بہرحال یہ مچھی مار قوم تھی، سمندر کے کنارے آباد تھی. قرآن کریم نے ان کے واقعے کو ذکر کیا ہے. ان کی جس طرح سے ہمارے یہاں ہمارے امت محمدیہ میں جمعہ کی اہمیت ہے، نصارہ کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ کے لیے اتوار ہفتہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لیے سنیچر کو محترم قرار دیا گیا تھا. نصارہ اتوار کی تعظیم کرتے ہیں اور یہود سنیچر کی کرتے ہیں، اور جمعہ امت محمدیہ کے نزدیک قابل احترام ہے. تو جمعہ سنیچر کا دن ان کے لیے محترم تھا، تو اس دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا. ہفتے میں 6 دن شکار کر سکتے ہو، سنیچر کو شکار نہیں کر سکتے. اب ہوتا یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اس قوم کے ساتھ اللہ کی آزمائش بہت آئی ہے. لیکن یہ بھی سنیے کہ اللہ کی طرف سے ان کی ایسی ایسی مدد ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے ایسے ان پر نعمتیں برسی ہیں کہ امت محمدیہ شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے. عجیب و غریب طرح کی نعمتیں ان کے ساتھ پیش آئی. بادلوں کا سایہ کرنا اور آسمان سے پھلوں کا اترنا اور غذا اور من و سلوہ اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ویسے آتی ہے تو پھر آزمائش بھی ویسے ہوتی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ ہفتے میں 6 دن مچھلیاں غائب، اور سنیچر کے دن جس دن شکار ممنوع اور منع ہے تو مچھلیاں بالکل سمندر کے کنارے آ کر ان کا منہ چڑھایا کرتی تھی. ایک دم سامنے سامنے آ کر کھیلا کرتی تھی مچھلیاں. اب ان کے اندر جیسے ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، کیا کریں. پورے 6 دن مچھلیاں غائب اور سنیچر کے دن جس دن منع اسی دن مچھلیاں کنارے پر. چند دن تو برداشت کیا، آخر کار انہوں نے حیلہ تدبیر اپنائی. ہاں، اللہ کے مقابلے میں تدبیر اپنانے چلے ہیں. نتیجہ کیا ہوا دیکھیے. کیا بولے؟ اللہ نے شکار سے منع کیا ہے، روکے رکھنے سے منع نہیں کیا ہے. تو جیسے ہی مچھلیاں آتی تھی جالا ڈال کے رکھتے تھے، نکالتے نہیں تھے. نکالیں گے ہم اتوار کو، اور کہتے تھے شکار تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو ان کو خالی روک کے رکھ رہے ہیں، شکار تو ہم اتوار کو کر رہے ہیں. یہ حیلہ اپنایا، یہ تدبیر کی. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہوئی. حالانکہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے انہیں منع کیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک قوم ان کو روکتی تھی، منع کرتی تھی. کچھ لوگ وہ تھے جو اس پر مطلب ان کے کل 3 جماعتیں ہو گئی تھی. ایک تو وہ جو اس برے عمل میں مبتلا تھے، یعنی اس طرح سے حیلے بہانے سے شکار کرتے تھے. نمبر 2 وہ قوم جو اس عمل میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھی لیکن ان کو روکتی بھی نہیں تھی. تیسری قوم وہ تھی جو اس گناہ سے بچتی بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گناہ کرنے والوں کو روکنے کی کوشش بھی کرتی تھی. تو اب یہ جو درمیانی قوم تھی جو صرف اپنے عمل پر اکتفا کر رہی تھی، ان کو روکتی نہیں تھی، وہ ان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں سے کہتی تھی کہ بھائی وہ لوگ تو تمہاری بات مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھا کر فائدہ کیا؟ کیوں روکتے ہو ان کو؟ کیوں روکتے ہو ایسی لوگوں کو جو تمہاری بات کو سمجھتے ہی نہیں اور اللہ نے تو انہیں ہلاک کرنا ہی ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. تو یہ جو ان کو برائیوں سے روکنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. کیا کہتے تھے؟ تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے معذرت کر سکیں کہ اللہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا، ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا. اب ممکن ہے بات ان میں سے کسی کی سمجھ میں آ جائے اور باز آ جائے، لیکن باز نہیں آنا تھا، نہیں آئے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَذَابَ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. جب پانی سر سے گزرنے لگا، حد سے زیادہ ہو گئی ان کی شرارتیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست عذاب آیا. اللہ نے ان سب کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر کے فنا کر دیا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذلیل کر کے بندر بنا کر انہیں نیست و نابود کر دیا. 3 دن تک زندہ رہے پھر ختم ہو گئے. بندروں کی شکل میں 3 دن تک زندہ رہے پھر ختم ہو گئے.
وہ لوگ جو گناہ سے بچے ہوئے تھے ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ فرماتے انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ گناہوں سے لوگوں کو روکتے تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، انہیں ہم نے اس عذاب سے نجات دے دی، انہیں ہم نے بچا دیا۔ دیکھیے سامعین، یہاں پر 3 جماعتیں تھیں، اللہ پاک نے 2 کے انجام کو ذکر کیا۔ وہ جو گناہوں میں مبتلا تھے، جو گناہوں میں مبتلا تھے، بری حرکت میں مبتلا تھے، اللہ فرماتے کہ ہم نے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر کے اور ذلیل کر کے اور بندر بنا کر ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ وہ لوگ جو گناہ سے بچتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بچانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ فرماتے ہم نے انہیں اس مہلک اور ذلیل اور رسوا کن عذاب سے نجات دے دی۔ ایک جماعت درمیان میں باقی رہی جو خود تو گناہ نہیں کرتی تھی، گناہ میں شریک نہیں تھی، لیکن دوسروں کو روکتی بھی نہیں تھی۔ اس کا کیا حشر ہوا؟ قرآن کریم نے اس کے ذکر کو بھی پسند نہیں کیا۔ جو لوگ صرف اپنی نمازوں پہ نازاں ہیں اور اپنی تلاوت پہ ناز کرتے ہیں اور اپنی تہجد پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اعمال میرے لیے کافی ہوں گے، تو انہیں ان آیتوں سے اور اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے وہ جو اپنے اعمال پر نازاں تھے، اللہ نے کیا انجام کیا ان کا، قرآن کریم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ہلاک ہونے والوں کو ذکر کیا کہ ہلاک ہو گئے، اور نجات پانے والوں کا ذکر کیا کہ یہ جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ درمیان والا گروہ جو صرف اپنے اعمال پر اکتفا کرتا تھا، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ تو مفسرین نے بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو نجات دے دی ہو، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر حضرات کا قول ہے، لیکن قرآن کریم نے ان کے ذکر کو پسند نہیں کیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج امت جس حال میں پڑی ہوئی ہے، امت کے نوجوان اور کیا بوڑھے اور کیا مرد اور کیا عورتیں جن رذالتوں میں اور جن گناہوں میں مبتلا ہیں اور جس حال پر ہے اور دین کے اعتبار سے جس موڑ پر کھڑے ہیں، ہم ان سے واقف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ساتھ میں ان کو بھی دین کی دعوت دی جائے، نمازوں کی طرف بلایا جائے، حضور کی سنتوں کی طرف بلایا جائے، اعمال کی طرف بلایا جائے، گناہوں سے روکا جائے، برائیوں سے، گناہوں سے، نشے سے، شراب سے، جوا سے، گانے بجانے سے، اور جو برائیاں ہیں جن کو شریعت برا کہتی ہے اور جو حضور کے ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہیں، ان باتوں سے ان کو نکال کر مسجد والا اور مسجد کے ماحول میں مسجد والا اور نیکیوں والا اور اعمال والا بنانے کی، اللہ والا بنانے کی فکر اور کوشش کرنا، یہ بھی امت محمدیہ کے فرائض میں داخل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔